یہ جو تعویذ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تعویذ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والا ہوں، اور سکھانے کے ساتھ آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ اس تعویذ کو کس طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ تعویذ کس کام کے لیے ہے۔ یہ تعویذ در حقیقت مالدار ہونے کے لیے ہے۔ اگر آپ غریب ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے خرچ ہو گئے، مطلب پیسے تو آ رہے ہیں لیکن برکت ہی نہیں ہے اس میں، اور جتنے زیادہ آ رہے ہیں اتنے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تعویذ آپ کے پاس ہوگا، آپ کے بٹوے میں ہوگا، آپ کے پرس میں ہوگا، آپ کے جیب میں ہوگا، یا آپ اپنے صندوق میں رکھیں گے، تو کبھی بھی آپ کو دولت کے حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اللہ غیب سے آپ کو ایسے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 1 مہینے کے اندر آپ کو وہ رقم دے دے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے دے دے گا، کوئی بھی ذریعہ بنا کے دے دے گا، چاہے آپ کو ہزاروں کی ضرورت ہو، آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہو، آپ کو کسی کا قرض دینا ہو، یہ تعویذ انتہائی پاورفل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا کام یہ تعویذ کر رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ذریعہ ہے دولت حاصل کرنے کا۔ جیسے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں کہیں پر، وہاں سے آپ کو سیلری ملتی ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے جو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے آپ کو ہیں۔ اسی طرح یہ تعویذ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ ہے پاورفل وظیفہ، پاورفل تعویذ ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو پیسوں کی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو پیسوں کے حوالے سے کوئی تنگی محسوس ہوگی نہیں۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تعویذ کیا کام کرتی ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعویذ ہے یہ آپ کو مالدار بنا دے گی۔ صاف الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ جو تعویذ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ مالدار بنا دے گی، اور آپ ایک امیر انسان بن جائیں گے۔ اگر آپ خود مانگنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دینے والے بن جائیں گے۔ آپ کو اللہ اتنی وسعت دے دے گا کہ آپ لوگوں کو دیں گے، آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو چلے آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیے، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر جو بھی عمل، جو بھی تعویذ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مجرب عمل ہوتا ہے، سب سے زیادہ مجرب وظیفہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مجرب تعویذ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کا کورس کیا ہے، میں نے باقاعدہ اس کے چھلے کاٹے ہیں، تو میں آپ کو کوئی ایسا ویسا عمل نہیں دیتا، بلکہ مجرب اور آزمودہ عمل آپ کو دیتا ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہم چلتے ہیں آپ کو یہ تعویذ بتانے کا طریقہ۔ یہ جو تعویذ ہے یہ در حقیقت یا رزاقوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مثلث کی تعویذ بنانی ہے۔ مثلث کی تعویذ کیسے بناتے ہیں میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس طریقے پہ لکیر کھینچنا ہے، پھر ایسے لکیر کھینچنا ہے، پھر آپ نے نیچے کی طرف اس طرح لکیر کھینچنا ہے، اور پھر اس طریقے پر لکیر کھینچنے دیں۔ یعنی آپ نے ایک چوکور 4 کونے والی لکیر کھینچ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ان دونوں کے بیچ میں 2 لکیریں کھینچنے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے کہ پہلے آپ نے اس طرح لکیر کھینچ لینا ہے، پھر آپ نے اس طریقے پہ لکیر کھینچ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے اس کے ساتھ 2 لکیریں اور کھینچنی ہیں۔ آپ نے ایک لکیر یہاں پر کھینچنی ہے اور دوسری لکیر آپ نے یہاں پر کھینچنی ہے۔ اب یہ تعویذ بن گیا مثلث۔ مثلث کا مطلب 3 کونے والا۔ آپ اس کو جس طریقے پر بھی ناپیں گے، جس طریقے پر بھی آپ اس کو گنیں گے تو اس کے کونے آپ کو 3 نظر آئیں گے۔ اگر آپ اس کو اوپر کی طرف سے گنیں تو اس کے 3 خانے آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ اس کو نیچے کی طرف سے گنیں تو تبھی بھی آپ کو 3 خانے ملیں گے۔ تو اس تعویذ کو کہتے ہیں مثلث۔ اور مثلث جو تعویذ ہوتا ہے وہ رزق کے معاملے میں بہت ہی پاورفل ہوتا ہے۔ مثلث تعویذ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جو بھی تعویذ مثلث ہوگا اور ساتھ میں رزق کے لیے ہوگا،
وہ इंतहाई पावरफुल, इंतहाई मुजर्रब तावीज़ होगा, चाहे मैं आपको दे दूं या कोई और आपको दे दे। लेकिन अगर वो तावीज़ मुसल्लस नहीं है, मुरब्बा है, यानी उसके 4 खाने हैं, तो वो तावीज़ और वो नक्श रिज़्क़ के लिए मुजर्रब नहीं होता। जब आप इस तरह एक ढांचा बना दे तावीज़ का, ये एक ढांचा है, अभी हमने इसमें तावीज़ के लिए अल्फाज लिखने हैं, ठीक है। आपने इस तरीके पे कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, 1 से लेके 9 तक की आदत मैंने लिखी है, लेकिन मैंने तरतीब से नहीं लिखी है। मैंने जिस तरतीब से लिखनी है आपने बिल्कुल भी इसी तरतीब से लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको इस वजह से बता दिया कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ लिखने के लिए, वो आपने इस तरतीब से लिखना है। जैसे आपको ये गिनती नज़र आ रही है ना, इस तरतीब से आपने उसको भरना है। इसका आसान हल ये है कि आप सबसे पहले 2 पर्चे ले लें, दोनों के ऊपर एक ढांचा बना लें तावीज़ का, यानी 9 खाने वाला एक तावीज़ बना दें दोनों पर्चों के ऊपर। आप एक पर्ची पर आप इस तरह 1 से लेकर 9 तक की आदत लिखे जैसे मैंने लिखे हैं, और दूसरा जो कागज़ है उसके ऊपर आप जो अल्फाज, जो कीवर्ड आप तावीज़ में लिखने वाले हैं वो आप उसी तरीके पे लिखें। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है या रज़्ज़ाक़ु। क्या लिखना है, या रज़्ज़ाक़ु। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, वही है कि जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि आपने तरतीब से नहीं लिखना है, बल्कि उस हिसाब से लिखना है जैसे मैंने अभी यहाँ पे गिनती लिखी है। एक जहाँ पे है वहाँ पर आपने पहले वहीं से शुरू करना है, फिर आपने दोबारा या रज़्ज़ाक़ु उस जगह पे लिखना है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर आपने दोबारा या रज़्ज़ाक़ु उस जगह पे लिखना है जहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इस तरीके पर आप बारी बारी करके 9 खानों आपने भरने हैं। इस तरह बारी बारी करके आपने 9 खाने भरने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भर के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह भरना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैंने तरतीब से तावीज़ नहीं भरा है, बल्कि जो आदाद मैंने आपको लिख के बताए हैं उसी हिसाब से मैंने तावीज़ भर दी है। और यही तावीज़ भरने का तरीका होता है। तावीज़ जो असर नहीं करता है ना, उसकी वजह यही होती है। हर एरा गैरा बंदा आपको सिखाता है, हालांकि उसको खुद नहीं आता है, वो ऐसे तरतीब से लिख देता है बस। तावीज़ जो भरने का तरीका है, अगर आप उसको उसके तरीके पे नहीं भरेंगे तो असर ही नहीं होगा। तावीज़ भरने का तरीका आपको समझ में आ गया है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको तावीज़ भर के बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपने या रज़्ज़ाक़ु तावीज़ में भरना है, या रज़्ज़ाक़ु लिखना है, लेकिन उस हिसाब से लिखना है जो गिनती मैंने आपको बताई है, जो आदाद मैंने आपको पहले बताए हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तावीज़ लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, असल काम आपका अब शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपको तावीज़ समझ आ गई, आपको समझ आ गई, तो आपने नीचे कमेंट करके लिख देना है कि जी हाँ मुझे समझ में आ गया है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसे सीख रहे हैं। बस औक़ात ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको शायद आपको समझ में आ गया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। अगर मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपको समझ आ गई है और आपको समझ में आ गया हो, तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है और आपको तावीज़ भरने का तरीका समझ में आ गया है, तो आपने क्या करना है, नीचे कमेंट में लिख देना है कि हाँ हमें तावीज़ भरने का तरीका समझ में आ गया है, ठीक है। अब आपने तावीज़ तो भर दी है, अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड करने के लिए कोई ख़ास तरीका नहीं है, ठीक है। आप जिस तरीके पर भी उसको फोल्ड कर ले आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। ये जो ख़ास तरीका जो होता है वो दूसरे जो तावीज़ात है उसमें होता है। रिज़्क़ वाले तावीज़ात में कोई ख़ास तरीका नहीं है। आप इसको फोल्ड कर लें, तो फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर लाल धागा बांधना है। क्या करना है, लाल धागा बांधना है। अब कैसे बांधना है, लाल धागे के ऊपर आपने सबसे पहले 11 मरतबा पढ़ना है या रज़्ज़ाक़ु। कितनी दफ़ा पढ़ना है, 11 दफ़ा पढ़ना है या रज़्ज़ाक़ु। 11 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने लाल धागा को क्या कर लिया, दम कर दिया, ठीक है। अब उस लाल धागा को आपने क्या करना है, उसके ऊपर लपेट देना है। इस तावीज़ के ऊपर वो लाल धागा लपेट देना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तावीज़ तकरीबन आपका तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है,
اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس تعویذ کے اوپر ایک پلاسٹک والی تیلی لپیٹ دینی ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی لگ بھی جائے تو یہ خراب نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر تیلی نہیں چڑھائیں گے تو انسان غلطی ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر پانی اگر لگ گئی ہے تو آپ کا سارا عمل، سارا جو کام آپ نے کیا ہے، محنت کی ہے، وہ سب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ تعویذ کو پانی لگنے سے تعویذ خراب ہو جائے گا، کاغذ ہے وہ پٹ جائے گا، جو آپ نے لکھائی کی ہے وہ مٹ جائے گی۔ تو آپ نے لازمی طور پر تیلی اس کے اوپر چڑھا دینی ہے، ایسی تیلی جس کے اندر پانی نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب تیلی آپ نے چڑھا دی، اب کوئی بھی کپڑا اس کے اوپر آپ باندھ لیں تاکہ تیلی سے نہ نکلے اور تیلی اس کے ساتھ چپک جائے، یا آپ اس کو ٹیپ سے بھی چپکا سکتے ہیں تیلی کو۔ تو چپکانے کے بعد اب آپ کا تعویذ ہو گیا ریڈی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس تعویذ کو اپنے جیب میں رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جیب پیسوں سے بھرا رہے، آپ چاہ رہے ہیں آپ کا جیب کبھی پیسوں سے خالی نہ ہو، تو آپ اس کو اپنے جیب میں رکھ لو، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس تعویذ کو اس جگہ پہ بھی رکھ لیں جہاں پہ آپ پیسے جمع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ مالدار ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ اگر پریشان ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ پیسوں کے متلاشی ہیں، پیسوں کی سخت ضرورت ہے آپ کو، آپ ایک دفعہ اس تعویذ کو سیکھ لیں۔ پہلے آپ سیکھ لیں، یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سیکھ کر نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے طریقہ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے پہلے سمجھنا ہے تعویذ کو لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ رنگ لائے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کو نظر آئے۔ آپ غریب ہیں، اس کی وجہ سے آپ امیر بن جائیں، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ تعویذ کو صحیح طریقے پہ لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ کو لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے پہ لکھنا ہے، اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر لال دھاگا باندھنا ہے، لیکن باندھنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا رزاقو پڑھ کے اس دھاگے کو دم کرنا ہے، اور دھاگا بھی کون سا ہونا چاہیے، لال رنگ کا۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس میں کوئی غلطی نہ کر پائے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ اثرات آپ کو پہلے ہی دن سے ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ احتیاطی طور پر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی تیلی اوپر چڑھا دے تاکہ یہ خراب نہ ہو، آپ کا محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ ساتھ میں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔